فائدے ہیں نماز کے اور آخرت میں کیا فائدے ہیں، بس اسی پر چند باتیں سنتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لے میں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے اندر تازگی اور ایمان کے اندر اضافہ، ایمان کے اندر کمال، ایمان کے اندر نور، ایمان کے اندر چاشنی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز ہے نماز۔ نماز کی جو پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے۔ جو نماز کی پابندی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سکون عطا فرماتا ہے۔ جو نماز کی پابندی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور عطا فرماتا ہے۔ جو نماز کی پابندی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ جو نماز کی پابندی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کی تجارت میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو نماز کی پابندی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈھیروں خوشیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز میں یعنی اکیلے میں بات کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی جب کسی بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو میلا کچیلا ہو کر کے نہیں جاتا، بلکہ صاف ستھرا نہا دھو کر کے اچھے سے کپڑا شاندار پہن کر کے باقاعدہ اہتمام کر کے جاتا ہے۔ تو اس دیکھو اسلام نے ہم کو ذہن دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اپنے بدن کو پاک اور صاف رکھو، بدن پہ ناپاکی نہیں ہونی چاہیے اور کپڑا بھی صاف ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ کھڑے ہو، جو چاہے مرد نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو یا عورت نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جگہ کو بھی پاک رکھے، صاف رکھے۔ اور اب سوچے یہ تو ظاہراً پاکی ہو رہی ہے، آپ کا کپڑا پاک ہو رہا ہے، آپ کا بدن پاک ہو رہا ہے، اور آپ جس جگہ پہ کھڑی ہو رہی نماز پڑھنے کے لیے وہ جگہ پاک اور صاف ہو رہی ہے۔ لیکن اس پاکیزگی اور طہارت نے ایک چیز کا اور ذہن دیا، وہ ذہن یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے نماز پڑھنے کا خالی ارادہ بنا ہے، ناپاکی سے بدن کو پاک فرما دیا ہے، آپ کے کپڑے کو جو ہے ناپاکی سے ستھرا فرما دیا ہے، جگہ کو پاکی کا اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ تو سوچے اسی انداز میں جو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کی نماز رب کی بارگاہ میں مقبول ہو تو اس کا ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ اب ذہن میں کوئی گندگی نہیں رہ جاتی ہے، کسی کے تعلق سے غلط سوچتا نہیں ہے، کسی کے بارے میں برا سوچتا نہیں ہے، ایسے اس کا دل ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ نماز کا پابند آدمی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دورے اور اٹیک، ہارٹ اٹیک جس کو کہا جاتا ہے، ان تمام برائیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاء، بے شک نماز کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے۔ نماز کے اندر ہر بیماری سے شفا حضور نے کہہ دیا۔ اب سوچے ذرا، جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کے اندر شفا ہے، ہم ایک ڈاکٹر پہ بھروسہ کر کے گولیاں کھاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے، اس بیماری کے لیے یہ گولی ہے، اس بیماری کے لیے یہ انجیکشن ہے، اس کے لیے یہ علاج ہے۔ تو ڈاکٹر پہ بھروسہ کر کے ہم گولیاں کھا رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں ڈاکٹر پہ بھروسہ کر کے۔ لیکن آؤ ذرا، ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے نبی نے ہم کو فارمولہ دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، معجم مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا، اِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاء، بے شک نماز کے اندر تمام بیماریوں سے شفا ہے، تمام بیماریوں کا علاج نماز ہے۔ اب کہا ڈاکٹر جواب دے رہا
ہے آپ کی بیماری لا علاج ہے، میں کہتا ہوں سنو، شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر تمہارے پاس دوا نہیں کوئی بات نہیں ہے، اگر شفا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے سے شفا عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ کہ اگر بیماری بڑھ جائے اور آدمی پریشان ہو علاج کہاں سے کرے، تو مصطفیٰ کے اس فارمولے کو یاد کر لینا، مصلی بچھاؤ، وضو بناؤ، نماز پڑھو، رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی شفا عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے، یہ حدیث عثمان ابن حنیف سے مروی حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، معجم صغیر کے اندر بھی ہے۔ وہ فرماتے ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میری آنکھ سے مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، میں دنیا دیکھ نہیں پا رہا ہوں، آپ کا جلوہ دیکھ نہیں پا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھ کی روشنی مجھے واپس فرما دے، اللہ تعالیٰ آنکھ کی روشنی عطا فرما دے۔ وہ صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کر لے تو بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھ کی روشنی واپس آ جائے، میں آنکھوں سے دیکھنے لگوں۔ چنانچہ انہوں نے تو درخواست کی، حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ پہلے جا کر کے وضو بناؤ، وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر حضور نے ایک دعا سکھائی ہے جو ضرورت کے وقت کاغذ میں لکھ کے دی جا سکتی ہے، جس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ وہ نابینا صحابی گئے، جانے کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، حضور کے وسیلے سے دعا کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، نابینا تھے، وضو بنایا، نماز پڑھی، حضور کے وسیلے سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دیا ہے۔ اب میری ماؤں بہنوں ذرا سوچو، حضور نے فرمایا نماز کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے، نماز کے اندر جتنی بیماریاں انسان میں پائی جاتی ہیں تمام بیماریوں کا علاج نماز کے اندر ہے۔ یہی وجہ کہ ڈاکٹر جواب دے رہا ہے کہ آنکھ کی روشنی ہم نہیں لا سکتے ہیں، آپریشن کریں گے تو موتیا بن کا آپریشن ہوگا، آپریشن کریں گے تو آنکھ پہ جو پردہ آیا ہے وہ پردہ ہٹا سکتے ہیں، روشنی نہیں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھو وہ صحابی 2 رکعت نماز پڑھیں وضو کر کے، حضور کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی ہے، اللہ نے انہیں روشنی عطا فرمائی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، آپ کے گھر میں کسی آدمی کو شکر کا معاملہ ہے، بلڈ پریشر کا معاملہ ہے، اٹیک کے معاملات ہے، ہاتھ پاؤں میں جوڑ اور درد ہوتے رہتے، جوڑوں میں درد ہوتا رہتا ہے، کوئی چارپائی پہ پڑا ہے اسی طریقے سے چل نہیں پاتا ہے، تو میں کہوں گا خالی آؤ حدیث پہ عمل کرو جو حضور نے فرمایا ہر بیماری سے شفا نماز کے اندر ہے۔ تو بچے کو بولو 2 رکعت نماز پڑھے، یا بیمار کو بولو 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کیسی شفا عطا فرماتا ہے۔ ایمان اور عقیدے کو جلا نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج انسان بہت ساری چیزیں کھا رہا ہے تو انسان کے بدن میں 2 طرح کی چربیاں جمع ہوتی ہیں، ایک چربی اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن ایک چربی وہ ہوتی ہے جس کو کولیسٹرول بولا جاتا ہے، گندی چربی ہوتی ہے جو آدمی کی نسوں میں جمنے لگتی ہے، اور جمنے کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک کا معاملہ آتا ہے، نسوں کے چوکپ کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آؤ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں اذیبوا طعامکم بذکر اللہ والصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنے کھانے کو
ہضم کر لو، ختم کر لو، یعنی جو کھانا تم نے کھایا ہے اس کھانے کو ہضم کرو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اس کھانے کو ہضم کرو نماز کے ذریعے سے۔ یہی وجہ کہ کھانے کی وجہ سے جو چربیاں بدن میں آتی ہے، چاہے وہ گندی چربی ہو، اور وہ چاہے گندی چربی ہو چاہے اچھی چربی ہو، جو بھی چربی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وہ چربی ختم ہو جاتی ہے، اور جب چربی ختم ہو جاتی ہے تو جو نسوں میں چوک اپ کا معاملہ ہوتا ہے وہ چوک اپ کا معاملہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں ذرا سوچو، اگر کسی کی نس چوک اپ ہو گئی ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے ادرک لہسن اور کیا کہتے ہیں جامن کا شیرہ ملا کر کے پیا جائے تو نسیں کھل جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی کریے، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ ذکر کرو، اللہ کے نبی نے جو فرمایا نماز پڑھو، تو نماز اور ذکر کے ذریعے سے جو نسیں چوکب ہیں انشاءاللہ پڑھیے نماز، اللہ تعالیٰ ان کو کلیئر فرما دے گا۔ یہی وجہ کہ ایک نکتہ دیتا چلوں، ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے تو گھر والوں کو سکون مل جاتا ہے۔ کیوں سکون ملتا ہے؟ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہا جب بچہ روتا ہے تو جو نس میں خون ہے وہ دوڑنے لگتا ہے، تو خون دوڑنے لگنے کی وجہ سے ساری نسیں کھل جاتی ہیں، اب بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر بچہ نہیں روتا ہے تو نس جو ہے چوکب ہونے کے خطرات رہتے ہیں، بیماریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ میں بولتا ہوں بچہ رو کر کے کیا کر رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ذکر کرتا ہے۔ اب سوچو جب بچہ پیدا ہوا رویا، حضور نے فرمایا وہ رو نہیں رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ذکر الہی کی برکت ہے جو اس کی نسیں ابھی تک کام نہیں کر رہی تھیں، جیسے ہی خون دوڑا ہے اللہ نے ساری بیماریاں ختم فرما دی ہیں۔ تو نسوں میں جو چوکب ہوتا ہے، نسیں جو بد ہوتی ہیں، بلاک ہوتی ہیں، ان کو کھولنا ہے، کلیئر کرنا ہے، تو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر اور بہت سارے فائدے ہیں۔ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیاوی فائدے، اب دیکھیں نماز بیماری کا علاج ہے نا، ایک تو یہ علاج ہے کہ شکر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، دوسرا علاج تو یہ کہ بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے، تیسرا علاج یہ ہے کہ بلڈ پریشر کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو خون اپنی رفتار سے چلتا ہے، نہ زیادہ تیز ہوتا ہے نہ بالکل سلو ہوتا ہے، ایک دم معتدل انداز ہوتا ہے اس کے خون کے چلنے کا۔ مزید یہ کہ نسوں میں جو چوکب ہوتا ہے، گندی چربی ختم ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر سے، نماز سے، تو گندی چربی ختم ہوتی ہے تو نسیں بلاک نہیں ہوتی ہیں، کلیئر ہو جاتی ہے، اور جب نس بلاک نہیں ہوتی کلیئر ہو جائے گی تو ہارٹ اٹیک کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ ہماری مائیں بہنیں شکایت کرتی ہیں حضرات ہمارے جوڑوں میں درد ہے، ہمارے جو ہے گھٹنوں میں درد ہے، ہمارے جو ہے کوہنیوں میں درد ہے، ہم جھکتے ہیں تو کمر دکھتی ہے، ہمارے سر میں بڑی تکلیف رہتی ہے۔ میں خالی ایک بات بولتا ہوں، اے میری ماں، اے میری بہن ذرا سن لے، اللہ کے نبی نے کوئی نہ کوئی فارمولہ، کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور عطا فرمایا ہوگا۔ کہا کون سا نسخہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہم نے تو پڑھا ہے مسلم شریف کے اندر، حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے بدن میں 360 اللہ نے جوڑ رکھے ہیں، تم 360 جوڑوں کے اعتبار سے صدقہ کیا کرو۔ اب اگر آدمی 360 جوڑوں کا صدقہ ایک روپیے کے ذریعے کرے گا تو 360 دے دے گا تو کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا بچوں کو کھلائے گا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی عطا فرما دی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ ٹینشن مت لو، اگر تم کو جوڑوں کا درد بھگانا ہے اور جو اعضاء درد کرتے ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو چاشت کی نماز پڑھو۔ جو بندہ چاشت کی نماز کا پابند ہوتا ہے، یعنی ناشتے کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نفل نماز ہے، سنت نماز ہے حضور کے، دو فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ یہ سنتوں پہ عمل کا ماحول، نہ کوئی اشراق
پڑھ رہا ہے، نہ کوئی چاشت آج کے دور میں الا ماشاء اللہ پڑھتا ہے، تو چاشت پڑھیں گے تو پہلا فائدہ ہے کہ سرکار کی سنت جو مردہ ہونے کی کگار پہ ہے اب اس کو زندہ کریں گی، اور جو سرکار کی سنت کو زندہ کرتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا روز محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جوڑوں کا درد ہے حضور نے فرمایا نماز چاشت پڑھو تمہارے جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ جب جوڑ کا صدقہ ہو جائے گا تو صدقے سے درد ختم ہوتا ہے، صدقے سے مصیبت ختم ہوتی ہے، صدقے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ تو نماز چاشت پڑھے، دیکھیں اللہ تعالیٰ جوڑوں کا درد ختم فرمائے گا۔ یہ دیکھیں نماز اللہ نے کیسا فارمولہ دے دیا ہے۔ نماز اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فارمولہ دیا نماز استسقاء پڑھ لو، بارش والی نماز، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ اگر کسی پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تو بھی نماز پڑھنے سکون مل جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا سورج گہن ہو رہا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے، چاند گہن ہو رہا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج عورتوں میں بڑی غلط فہمیاں رہتی ہے کہ اگر سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو تو عورت اگر حمل سے ہو، امید سے ہو تو اس انداز میں نہ بیٹھے، اگر اس نے پاؤں ٹیڑھا کر لیا تو بچے کا پاؤں ٹیڑھا ہوگا، یہ سب غلط بات ہے۔ اگر اس نے انگلی ٹیڑھی کر لی ہے تو بچے کی انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی، یہ بھی غلط بات ہے۔ ایسے ہی کہا کہ جب سورج گہن یا چاند گہن ہو رہا ہے تو چھری سے کچھ کاٹنا مت، ورنہ بچے کا کٹ جائے گا۔ کوئی بھی حصہ انگلی کٹ سکتی ہے، گردن کٹ سکتی ہے۔ میں نے کہا اے میری ماں بہن اپنا دماغ مت چلا، ہمارے پاس ہماری شریعت ہے، ہمارا قانون ہے، اسلام نے ہم کو بہترین قانون دیا ہے، اسلام سے اچھا قانون ہمارا قانون نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے بڑا پیارا فارمولہ دیا ہے کہ اگر سورج گہن ہو رہا ہے، چاند گہن ہو رہا ہے تو اسلام نے کہا نماز گہن پڑھ لی جائے۔ اب میری بہن ذرا سن، جب بندی یا بندہ نماز پڑھتا ہے تو اب نماز میں پہلے کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے بندہ، پھر سجدے میں جاتا ہے، سجدے سے پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر بیٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچو میری بہن، اگر تم نے نماز پڑھی ہے سورج گہن کی تو سورج گہن کی نماز یا چاند گہن کی نماز تو کیا اس میں آپ سجدہ نہیں کرتی ہیں؟ اگر سجدہ کرتی ہیں تو آپ کا پاؤں ٹیڑھا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ نماز کے اندر بیٹھتی ہیں کہ نہیں بیٹھتی ہیں؟ پاؤں ٹیڑھا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ رکوع کرتی ہے کہ نہیں؟ آپ کا وجود ذرا سا جھکا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں حضرت معاملہ تو ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر وہ غلط فہمی ہٹا دو کہ اگر پاؤں بابا عورت نے ٹیڑھا کر لیا اس بچے کا پاؤں ٹیڑھا ہو جائے گا، یہ غلط مشہور کر دیا ہے۔ اگر آپ نے شریعت پہ عمل کیا ہوتا تو سورج گہن چاند گہن کے وقت نماز پڑھتے، اور سورج گہن آگے چل رہا ہو تب ایسی صورت میں درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا اگر آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، اور نہیں قرآن کی تلاوت کر چکے تو استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، اللہ 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 اللہ، ان کلمات کو زبان سے ادا کریں، درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچو آپ، نماز مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے تو میرے اللہ نے فرمایا نماز سے مدد چاہو۔ کہا کیسے مدد چاہیں؟ کہا پریشانی آئی ہے، کاروبار خراب ہے، تو کہا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو، دعا کرو، اللہ پریشانی دور فرمائے گا۔ تو یہ نماز ہے، بیماری کا علاج بھی نماز کے اندر ہے، پریشانی کو بھگانے کا ذریعہ بھی نماز کے اندر ہے۔ جب اللہ نے ہم کو اتنا آسان ذریعہ دے دیا ہے تو ہم کو در کی ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اندر تو بہت کمال ہے، وہ کمال اللہ نے نماز کے ذریعے سے دے دیا ہے کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو نماز میں جائیں، کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کریں۔ نماز کیا ہے معلوم؟ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت پیدا فرمائی، اس جماعت اور اس قوم کو فرشتوں کی جماعت یا فرشتوں کی قوم کہا جاتا ہے۔ اس کا معاملہ ایسا ہے، فرشتوں میں کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، فرشتوں میں کوئی جو ہے تلاوت کر رہا ہے، فرشتوں میں کوئی درود پڑھتا ہے، فرشتوں میں کوئی ایسا ہے جو خالی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، کوئی رکوع میں رہتا ہے اور کوئی سجدے میں رہتا ہے اور کوئی قاعدے میں رہتا ہے،
یعنی الگ الگ انداز میں الگ الگ کام یہ فرشتے کرتے رہتے ہیں، لیکن دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے ہم مسلمانوں کو، کہ کوئی فرشتہ خالی قیام کر رہا ہے، کوئی خالی رکوع کر رہا ہے، کوئی خالی سجدہ کر رہا ہے، کوئی خالی جو ہے ذکر کر رہا ہے، لیکن ایک ایمان والے کو اللہ نے یہ مقام دے دیا، اے میرے بندے یہ فرشتے خالی ایک ایک کام کر رہے ہیں، لیکن اگر تو چاہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جا، قیام میں آئے گا تو میرا ذکر کر لینا، رکوع بھی تو کر سکتا ہے، سجدہ بھی تو کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کی جو عبادت کا انداز ہے سارے اندازوں کو جمع فرما کے اللہ تعالیٰ نے نماز میں عطا فرما دیا ہے۔ دیکھو یہ نماز اللہ کا بھی ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا بندے نے کہا اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اب قرآن پڑھ رہا ہے یہ بھی ذکر خدا کر رہا ہے، بندہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سجدے میں پہنچا ہے اور جیسے ہی کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اب بندے نے جیسے ہی کہا فوراً اس نے اللہ کی بارگاہ سے مقبولیت کا تمغہ حاصل کر لیا، اس لیے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا سجدہ بڑا پیارا لگتا ہے، بہت پسند آتا ہے، بندہ سب سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میری ماں اے میری بہن، نماز کے اندر جو فرشتوں کو الگ الگ طریقہ دیا گیا اللہ نے اکٹھا کر کے ہم کو عطا فرما دیا۔ مزید یہ کہ دنیا میں بہت ساری مخلوق پائی جاتی ہیں، کچھ مخلوق وہ ہیں جو خالی قیام میں رہتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو خالی رکوع میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو خالی سجدے میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو خالی قعدے میں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے درخت کو، درختوں کو، جھاڑوں کو دیکھا ہے، کہاں درخت ہیں حضرت؟ کہاں وہ درخت ہمیشہ قیام میں رہتا ہے، اس کو رکوع کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ ہمیشہ قیام میں ہے۔ لیکن آپ نے جانوروں کو دیکھا ہے، بیل کو دیکھا ہے، بھینس کو دیکھا ہے، پاڑے کو دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے؟ کہاں گھوڑے کو دیکھا، کہاں دیکھا ہے؟ کہاں دیکھو وہ ہمیشہ رکوع میں رہتا ہے، اس کو قیام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، خالی رکوع میں ہے، سجدے میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ کہا اور آگے بڑھو، رکوع سجدے رکوع میں یہ رہتے ہیں، سجدے میں کون رہتا ہے؟ قعدے میں کون؟ تو کہا مینڈک کو دیکھا ہے، کہا ہاں مینڈک کو دیکھا ہے، ارے یہ وہی مینڈک ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے فرمایا اسے مارو مت، اسے مارو مت، اسے مارو مت۔ نہ حضور نے مارنے سے جو منع فرمایا اس کی دو وجہ ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو مینڈک اپنے منہ میں پانی بھر کے لا کر کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو ایک نبی کی بارگاہ میں عظمتوں کا نذرانہ پیش کر دیا، مصطفیٰ نے فرمایا مارا نہیں جائے گا، اس کو بچایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا نبی کی بارگاہ میں جو نمازوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، درودوں کے سوغات کو پیش کرتا ہے، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ مینڈک بولتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے کہ بارش کا موسم ہوتا ہے، ذرا سا پانی گرتا ہے فوراً مینڈک ٹر 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 کرنے لگتا ہے۔ کہا یہ مینڈک ٹر ٹر کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی پاکی کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر خدا کی وجہ سے اللہ اور بارش نازل فرماتا ہے اور پانی اتار دیتا ہے۔ تو مینڈک ذکر کرے آسمان سے پانی آ جائے، جب یہ اللہ کا ایسا، اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق ہے، اس کے ذکر سے آسمان سے پانی آتا ہے، تو ایمان والا اگر ذکر کرے گا تو آسمان سے کیسی رحمتیں نازل ہوں گی، کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، گھر میں نازل فرمائے گا، گھر والوں پہ نازل فرمائے گا، دکان میں نازل فرمائے گا، کھیت کھلیہان مویشیوں میں نازل فرمائے گا۔ تو اے میری ماؤں بہنوں ذرا سوچو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسا فارمولہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو الگ الگ مخلوق عبادت کرتی ہے، آپ نے جھاڑوں کو، درختوں کو دیکھا قیام میں، اور بیل بھینس اور پاڑے وغیرہ کو دیکھا تو ان لوگوں کو دیکھا تو رکوع میں دیکھا، مینڈک کو دیکھا تو قعدے میں دیکھا، جب سانپ نظر آیا تو سجدے میں نظر آیا، سانپ پوری زندگی سجدے میں رہتا ہے، اپنے سر کو زمین پر رگڑتے ہوئے چلتا رہتا ہے۔ دیکھو الگ الگ مخلوق الگ الگ عبادت ہے، اور الگ عبادت کا ایک ایک رکن لے کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ہم کو
پسند فرمایا ہے، اسی لیے عبادت کا انداز سب کا دے دیا ہے۔ قیام میں بھی ہم قیام بھی کر سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور قعدہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کا انداز عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ذرا سوچو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ دیا تو نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں حضرات میری بیٹی برائی کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، نقاب نہیں پہنتی ہے، میری بیٹی جو ہے جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کے گھومتی ہے، میری بیٹی اسکرٹ کا معاملہ اس کا آ گیا، وہ اسکول جاتی ہے تو پردہ نہیں کرتی ہے، بہت ساری شکایتیں کرتی ہیں، ممائع کرتی ہیں اور ان کے والد بھی کرتے ہیں۔ میں بولتا ہوں پیاری سنو اے میری ماؤں بہنوں، اگر آپ کی بیٹی کا معاملہ ایسا ہے کہ برائیوں کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، بے حیائی کا معاملہ اس کا ہو گیا، ماں باپ کی عزت نہیں کرتی ہے، تو نمازوں کا ماحول بناؤ۔ اگر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے تو سوچ لینا کہ وہ بچی اب حیادار ہو جائے گی، وہ بچی پردہ کرنے والی ہو جائے گی، وہ بچی گناہوں سے بچنے والی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے۔ اب آؤ ذرا ایک صحابی کا واقعہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، تفسیر خزائن العرفان کے اندر یہ روایت یہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نماز بہت پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت برائیاں کرتا ہے، بہت برائیاں کرتا ہے، زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، ہاتھ کا صحیح استعمال نہیں کرتا، زبان سے دوسروں کو جو ہے تکلیف پہنچاتا ہے، ہاتھ اور وجود سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مطلب ہر طریقے سے برائیوں میں ملوث رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ کہا ہاں نماز تو پڑھتا ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ نماز کی ایک دن برکت ظاہر ہوگی کہ یہ بندہ سارے گناہوں کو چھوڑ دے گا، ساری برائیوں کو ختم کر دے گا۔ یہی وجہ کہتے انس فرماتے ہیں حضور نے خالی فرمایا تھا کہ چند دن گزرے تھے، انہوں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لیا، تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ تو اے میری ماں، اے میری بہن، اگر تو چاہتی ہے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، بیٹی پردہ دار ہو جائے، گھر میں حیا کا ماحول ہو جائے، گھر میں برائیاں ختم ہو جائے، تو نمازوں کا ماحول بنانا پڑے گا۔ نماز کا ماحول تم کو بنانا ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، حیا عطا فرمائے گا، پردہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ کہیں کہ شوہر ہمارا شرابی ہو گیا، بیٹا ہمارا شرابی ہو گیا، نشے کی گولیاں انجیکشن کا استعمال کرتا ہے، تو اے میری ماں، اے میری بہن، تیرے اندر اللہ نے وہ پاور دیا ہے جو پاور کسی کے اندر نہیں۔ تو اگر چاہ لے تو تیرا شوہر نمازی ہو جائے گا، تو اگر چاہ لے تو تیرا بیٹا نمازی ہو جائے گا۔ شوہر کے لیے آپ کو انداز بدلنا پڑے گا، شوہر کے سامنے بات رکھ دے کہ ہمارا تمہارا معاملہ مضبوط تو ہے لیکن اور مضبوط بنانا ہے، فزیکل ریلیشن قائم کرنے کے تعلق ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ نماز تم پڑھ کر کے آؤ، نماز کی پابندی کرو گے، ہم تمہاری فرما برداری کریں گے، ہم تم کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اور بچپن ہی سے خود نماز پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طرح کی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ نے دیکھا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو خالی اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی کرتا ہے، ایک دم ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ جب ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کا فائدہ یہ کہ جب بندہ زیادہ سوچتا ہے، دماغ پہ پریشر پڑتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، تو نسیں پھٹنے کا خدشہ اور اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو حکم دیا گیا نماز پڑھیں، اور جب بندہ نماز میں کھڑا ہو تو خالی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے۔ جب ایک سوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ذہن کو سکون عطا فرماتا ہے، اور جب ذہن کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، پورا بدن سکون پاتا ہے، قرار پاتا ہے۔ یہ ہے نماز کا جو دنیاوی فائدہ، اور اس کے بہت سارے دنیاوی فائدے ہیں، اور دنیا کے علاوہ آخرت کے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ خود اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے تعلق سے حضور نے فرمایا نماز کا پابند جو ہوتا ہے وہ جب انتقال کرے گا اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، انبیاء مرسلین کے ساتھ ہوگا، اور اگر جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا حشر اور انجام امیہ کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ اب سوچیں ہم کو آخرت میں کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اے میری ماں، اے میری بہن، کیا نمازیں چھوڑ کر کے ان کے ساتھ جانا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، یا نمازوں کو پڑھ کر کے ان کے ساتھ رہنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ روز محشر اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا؟ اے میری ماں، اے میری بہن، نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سکون کی نیند اور چین کی نیند عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو خود فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس نے مجھے ادا کر لیا ہے، اس نے میری حفاظت کر لی ہے، اس کو چین اور سکون کی نیند عطا فرما۔ لیکن اگر بندہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، تو یہی فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ما نامت عینا وما قرت عینا، اے اللہ اس کی آنکھوں کو نیند نہ ملے، اس کی آنکھوں کو چین نہ ملے، قرار نہ ملے۔ ذرا سوچیں آپ، نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہے تو قرار بھی نہیں ملتا ہے، چین بھی نہیں ملتا ہے، نیند بھی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ نماز پڑھیں، رات میں چین ملے گا، سکون ملے گا۔ معلوم ہے روز محشر، ابھی تو ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی کے موسم میں دھوپ بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن دھکالے کا پیریڈ ہو تو گرمی کی وجہ سے اگر ہم کو چوراہے پہ کھڑا کر دیا جائے تھوڑی دیر بغیر چھتری کے، بغیر سائے کے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سوچو جبکہ سورج کتنی دور ہے، اتنی دور ہے سورج، اور زمین کس کی ہے؟ مٹی کی زمین ہے، اور زمین کا معاملہ ایسا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کو تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے چلے جانا ہے۔ ذرا سوچو روز محشر سورج 1 میل کے قریب ہوگا، 1 میل 3 کلومیٹر تقریباً، یا سوئی کے نوک کے برابر، اس کو میل کہا جاتا ہے۔ سورج اتنے قریب ہوگا اور اس کا سایہ، اس کا چہرہ ہماری طرف ہوگا۔ آج پیٹھ ہے اس کی ہماری طرف، کل چہرہ ہماری طرف ہوگا۔ سوچے کتنی خطرناک گرمی ہوگی۔ ایسی گرمی میں وہاں سایہ کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو، یعنی 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے کرم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ وہ مسجد میں آدمی کا دل لگا ہے تو روز محشر اس کو سایہ ملے گا۔ اب آپ کہیں گے حضرت ہم تو مسجد نہیں جا سکتے، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، لیکن وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روز محشر اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ بندہ چلتا بھی ہے تو نماز کے بارے میں سوچتا ہے۔ فجر پڑھ کے گیا تو دکان کھولتا ہے، سوچ رہا ہے ظہر میں جانا ہے، تو جیسے اللہ کا ذکر کرنا، نماز کا تذکرہ کرنا یہ عبادت ہے، ویسے اللہ کے بارے میں سوچنا، نماز کے بارے میں سوچنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے جب نکلا ہے تو اب ظہر کے بارے میں سوچ رہا ہے، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ابھی، لیکن نماز کے بارے میں سوچ رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے۔ آیا ظہر پڑھ کے نکلا، عصر کے بارے میں سوچ رہا ہے، عصر پڑھ کے نکلا، مغرب کے بارے میں سوچ رہا ہے، مغرب پڑھ کے نکلا، عشاء کے بارے میں سوچ رہا ہے، عشاء پڑھ کر کے نکلا تو اب بستر میں جا رہا ہے تو یہ سوچ کر کے اے اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں، تیرے نام سے اٹھوں گا، فجر کے لیے جگہ لینا مولا، تیرا کرم ہوگا تو آنکھ کھل جائے گی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو
روز محشر اپنے کرم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جو عورت، ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں دل لگا ہو، مطلب نماز میں جس کا دل لگا ہو، سجدے میں جس کا دل لگا ہو، تو جو عورت فجر کے لیے اٹھے تو اب فجر پڑھنے کے بعد ہاں کام کاج کر رہی ہے لیکن ذہن لگا ہوا ہے ظہر پڑھنا ہے، ظہر پڑھ لیا، ذہن لگا ہوا عصر پڑھنا ہے، عصر پڑھ لیا، ذہن لگا ہوا ہے مغرب پڑھنا ہے، مغرب پڑھ لیا، ذہن لگا ہوا ہے کہ عشاء پڑھنا ہے، عشاء پڑھ لیا، ذہن لگا ہوا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو ایسی عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالی روز محشر اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا۔ تو اپنے سایہ کرم عطا فرمائے گا، وہ سایہ دھوپ کی گرمی سے بچائے گا، وہ سایہ وہاں پہ جو گرماہٹ ہے اس سے بچا لے گا، وہ سایہ محشر کے عذاب سے بچائے گا۔ تو نماز اتنی اہم دولت ہے کہ دنیا میں بیماریوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، آخرت میں جو محشر کا عذاب ہو اس عذاب سے بھی نجات دلا دیتی ہے یہ نماز۔ اسی نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے ساتھ ایک باغ میں حضور تشریف لے گئے، باغ میں گئے، پتجھڑ کا زمانہ تھا۔ پتجھڑ یعنی یہ سردی ختم ہونے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت پتے گرنے لگتے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر کے، درخت کے تازہ ہونے لگتے ہیں، تو اس کو پتجھڑ کا موسم کہا جاتا ہے۔ تو اسی زمانے میں حضور باغ میں تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد ایک درخت پر ہاتھ رکھا، ذرا سا ہلا دیا، سارے پتے زمین پر گر گئے۔ حالانکہ مصطفیٰ نہیں ہلاتے تو بھی گر جاتے، کیونکہ پتے بھی مصطفیٰ کی نیت کو سمجھتے ہیں، مصطفیٰ کے انداز کو سمجھتے ہیں۔ اور میرا نبی تو اگر سوکھی لکڑی پہ قدم رکھ دے تو اللہ اسے بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، سوکھے درخت کو گاڑ دے تو اللہ اسے بھی ہرا بھرا فرما دیتا ہے۔ اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو پکڑا، جیسے ہی پکڑا تو سارے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین پر گر گئے۔ جب گر گئے تو حضور نے فرمایا صحابہ سے، دیکھا پتے کیسے گر رہے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہی حال نماز کا ہے کہ بندہ جب نماز 5 ٹائم کی پڑھتا ہے تو جیسے ہی اس درخت سے پتے گر رہے ہیں اسی انداز میں اس کے بدن سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، گناہ نکلتا رہتا ہے۔ اب سوچے ذرا، جس کے بدن سے گناہ نکل جائے گا، بیماری کا اڈا ہے گناہ، بیماری ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، جو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اسی کو وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ بیماری کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ بیماری آتی ہے تو گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے، بیماری آتی ہے تو گناہوں کو کلیئر کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو نماز مطلب یہ کہ نماز یہ گناہوں سے ختم کرنے اور گناہوں کو بھگانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کیا کریں حضرت، گناہ جا نہیں پاتا، گناہ ہوتا رہتا ہے، تو نماز پڑھیے گناہ بھاگ جائے گا۔ ایک حدیث میں تو یوں آیا، حضور نے فرمایا بندہ 2 نماز جب پڑھتا ہے ان دونوں نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں، مثلا فجر پڑھا ظہر کے درمیان جتنے گناہ ہوئے، پھر ظہر پڑھا عصر کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے، پھر عصر پڑھا مغرب پڑھا ان کے بیچ میں جو گناہ ہوئے، پھر مغرب اور عشاء پڑھا تو ان کے بیچ میں جو گناہ، پھر عشاء اور فجر کے بیچ میں جو گناہ ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب 2 نمازیں پڑھتا ہے تو دونوں نماز کے درمیان جتنے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے نماز جو گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا جو ہفتے میں 2 نمازیں پڑھتا ہے، یعنی جو جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتے کے بیچ میں 2 نمازیں پڑھ رہا ہے، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں توبہ ہمیشہ کرتے رہیں، نیکیاں کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بہت پسند فرماتا ہے، توبہ کو بھی بہت پسند فرماتا ہے۔ ایسے ہی جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے سے مثال دے کر کے حضور نے سمجھایا
ایسے ہی ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر کسی کے سامنے، کسی کے گھر کے سامنے ایک دریا بہہ رہا ہو، دریا ندی بہہ رہی ہو جس میں خوب پانی ہو، اور وہ بندہ دن میں 5 بار اس میں نہائے جا کر کے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل بچے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا وہی حال نماز کا ہے کہ جب بندہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس کو کلیئر اور صاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نماز۔ اب یہیں پر ایک بات اور بتا دوں میری ماں و بہنوں، اگر بندہ کان میں تیل ڈالے تو دماغ تیز ہوتا ہے، بولتے ہیں بادام کا تیل ڈالو دماغ تیز ہو جائے گا، لیکن آپ اگر غور کرو تیل ڈالنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، سکون رہتا ہے۔ سر پہ حضور جب سوتے تھے تو سونے سے پہلے تیل لگا کر کے سویا کرتے تھے، کیوں؟ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ اس دماغ میں جو ہے جب تیل ڈال کر کے سوئیں گے تو دماغ کو سکون ملے گا، چین ملے گا، اس لیے حضور تیل لگا کر کے سویا کرتے تھے۔ آپ بھی اس سنت کو زندہ کریں، لیکن کان میں تیل ڈالتے ہیں تاکہ دماغ میں جو ہے تری آ جائے۔ اب آؤ ذرا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے کان سے اس کے دماغ میں کیا جا رہا ہے؟ چنانچہ شعب الایمان کی حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا اور عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے اور یہ پڑا سوتا رہتا ہے۔ دیکھو فجر کی نماز ہو رہی ہے اور یہ پڑا سوتا رہتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے کان میں شیطان آ کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ ذرا سوچیں، جو فجر کی نماز میں سو رہا ہے، ظہر کی نماز میں گھوم رہا ہے، عصر کی نماز میں ناشتے کر رہا ہے، مغرب کی نماز میں کھانے کی تیاری کر رہا ہے، عشاء میں پھر بستر لینے یا ٹی ویوں پہ لگا ہے، تو جو نماز کے وقت مستی کر رہا ہے تو سوچے اس کے کان میں کون پیشاب کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اگر ہمارا بچہ پیشاب کر دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ بچے کا پیشاب ہو گیا، لہٰذا آپ دوبارہ لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہا بچے کا پیشاب ناپاک ہے، اس لیے کہا دھو ڈالیے پاک ہو جائیے گا نا۔ کہا نہیں، بچے کا پیشاب ہے، ہمارے کپڑے پہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر بازو میں جانور پیشاب کرے ہم بہت تیز بھاگتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹے نہ آنے پائے۔ ارے جب نماز آپ چھوڑ رہی ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہی ہیں، تو ذرا سوچیں آپ کون پیشاب کر رہا ہے؟ شیطان پیشاب کر رہا ہے، کان میں کر رہا ہے، اور کان کے اثرات دماغ میں جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں اور گندی سوچ ہوتی جا رہی ہے، سوچ بڑی خراب ہو گئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر بادام کا تیل دماغ میں جائے تو آدمی بادام کے تیل جیسا مطلب اچھا سوچے گا، لیکن اب شیطان کا پیشاب ہے تو گندا سوچ رہا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کے بارے میں گندا سوچ رہی ہے کہ یہ مجھ سے جلتی ہے، یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ ساس ننند سے، ساس جو ہے بہو سے بارے میں غلط سوچ رہی ہے، بہو ساس کے بارے میں غلط سوچ رہی ہے، اور ننند بھابھی کے بارے میں غلط سوچ رہی ہے، بھابھی ننند کے بارے میں غلط سوچ رہی ہے، بہن بہن کے بارے میں غلط سوچ رہی ہے، جیٹھانی دیورانی ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچ رہی ہے۔ تو یہ غلط سوچنے کی وجہ کہاں سے بنی ہے؟ کہا نماز کے ٹائم پر سو رہے تھے تو شیطان نے پیشاب کیا، اسے پیشاب کا نتیجہ ہے کہ سوچ گندی ہو گئی۔ تو اگر سوچ کو سدھارنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ نماز آپ پڑھیے، شیطان دور بھاگے گا، اور جب شیطان دور بھاگے گا سوچ اچھی ہو جائے گی۔ اب بہو ساس کو ماں سمجھے گی، اور ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے گی، اور دیورانی جٹھانی آپس میں دو سہیلیوں کی طرح گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گی۔ ننند اور بھابھی ان کے درمیان ایک دم زبردست محبتوں والا رشتہ ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا سوچ اچھی ہے، اس لیے آؤ ذرا دیکھو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کیسا فارمولہ عطا فرمایا، اور اگر نماز کا طریقہ نہ آئے تو شرمانا نہیں چاہیے، سیکھ لینا چاہیے۔ نہیں معلوم ہے تو جو اجتماعات ہوتے ہیں، جو معلمائیں آپائیں بیان کرتی ہیں، ان سے نماز کا طریقہ سیکھا جائے تاکہ کما حقہ طریقہ آ جائے۔ میری بہن آپ کہیں گی اللہ قبول کرنے والا ہے، میں کہتا ہوں بلا شبہ اللہ قبول کرنے والا ہے، تو کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا جائے اور کہا جائے اللہ قبول کرنے والا ہے؟ تو کیا یہ بول کر کہ اللہ قبول کرنے والا ہے بغیر رکوع سجدے کی نماز پڑھ لی جائے، بغیر تلاوت کے نماز پڑھ لی جائے؟ نہیں میری بہن، جیسے تو نے کھانا بنایا، اگر کھانا بنانے میں مرچ زیادہ کر دیا تو کھانا تو نے بنایا نہیں، بگاڑا ہے، حالانکہ ٹائم پورا دیا، مرچ بڑھانے کی وجہ سے کھانا بگڑ گیا، نمک بڑھانے کی وجہ سے کھانا بگڑ گیا۔ اگر 1 کلو گوشت کی جگہ 1 کلو مرچی ڈال دے اور ایک چھٹاک مرچی کی جگہ ایک چھٹاک گوشت ڈال دے تو شوہر بھی ناراض ہوگا، گھر کے لوگ ناراض ہوں گے کہ اس نے کھانا جان بوجھ کر کے بگاڑ دیا ہے۔ تو ایسے ہی میری بہن ذرا سوچ کہ یہ ہمارے جسم کی غذا ہے، جس میں نمک جتنا چاہیے اتنا چاہیے، جس میں گوشت جتنا چاہیے اتنا چاہیے، تو ویسے ہی نماز ہمارے روح کی غذا ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں آتا ہے تو سیکھ لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد میں سکھاتے، اپنی ازواج مطہرات کو نماز کا طریقہ سکھایا، آقا نے سب کو سمجھا کر کے بتایا۔ یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اگر آپا یا معلمہ اگر ان کو بتا دیں کہ تمہارا جو طریقہ ہے اس کو صحیح کر لو، تھوڑا گڑبڑ ہے، تو برا مان جاتے ہیں، ایک زمانے سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو سکھا رہی ہیں، آ کے آج جمعہ ہوئی آپا بن گئی، آ کے مجھے سکھا رہی ہے۔ تو میری بہن سن لے، ایک حدیث سناتا ہوں، ایک صحابی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، سارے صحابہ آقا علیہ السلام کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے مسجد نبوی کے اندر، جیسے ہی آنے کے بعد انہوں نے نماز 2 رکعت پڑھی، لیکن بہت جلدی پڑھ لی، دھاڑ قیام، رکوع، سجدہ، سلام پھیرا، حضور کے پاس گئے، سلام کیا، ہاتھ ملایا۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کے سامنے بتایا، قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ جا کے نماز پڑھ لے، تو نے نماز نہیں پڑھی، اٹھک بیٹھک کی ہے۔ وہ چلے گئے پھر پڑھے، جلدی پڑھ کے پھر آ گئے، حضور نے پھر ان کو بھیجا، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار ایسا ہوا، ناراض نہیں ہوئے کہ سب کے سامنے ہم کو ذلیل کر دیا، سب کے سامنے ہم کو ٹوک دیا، لیکن معلوم ہے وہ خوش ہو رہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور مجھے بتائیں گے تو میرے ذریعے سے دوسرے صحابی بھی سیکھ جائیں گے، 4 کے سامنے معلوم ہوگا تو 4 کو سیکھنے کا موقع ملے گا، جتنے لوگ سیکھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اسلام مذہب کہتا ہے سکھاؤ اور سیکھو، سیکھنے اور سکھانے کا نام دین ہے ہمارا اسلام سیکھنے اور سکھانے کا ذہن دیتا ہے۔ تو دیکھو ان صحابی نے آ کر حضور سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی مجھے سکھا دیجئے۔ حضور پہلی بار بھی سکھا دیتے، لیکن 3 بار دوڑایا، کیوں؟ کیونکہ محنت سے جو چیز ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، پھوکٹ میں جو ہو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے محنت کروائی، اور پھر نماز کا طریقہ آقا علیہ السلام نے ان کو سکھایا۔ تو میری بہن، میری ماں، ذرا سوچ نماز کتنی عظیم دولت ہے، ہر بیماری کا علاج نماز کے اندر ہے، اور نماز کے اندر ہر بیماری کا علاج بھی ہے، اور نماز کے اندر دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی ہے، نماز کے اندر قبر کے اندر سکون بھی ہے۔ قبر میں معلوم ہے، ایک حدیث میں آیا، حضور نے ارشاد فرمایا، مسجد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے آباد رکھا ہے، تو انہیں آباد فرما۔ تو آپ اپنے شوہروں کو بھی بھیجیں، بچوں کو بھی بھیجیں، مسجد آباد ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی شاد اور آباد فرمائے گا۔ اب آئیں، بہت ساری چیزیں ہیں نماز کے تعلق سے، بس اس میں چونکہ ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تو نیت ہوئی ہوگی کہ نماز کی پابندی کریں گے۔ آپ نیت کریے کہ نماز کی پابندی کرنا ہے، پھر اب آپ سوال پیدا ہوگا، حضرت ابھی تک تو ہماری بہت ساری نماز چھوٹی ہیں، ان کا کیا کریں؟ تو ان نمازوں کی قضا پڑھنے ہیں، قضائے عمری۔ قضائے عمری کیا؟ آپ کی عمر جتنی ہے آپ سوچیں، بچی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے،
تو اپنی زندگی کے 9 سال چھوڑ کر کے مان لیجئے آپ کی زندگی اگر 40 سال ہے تو 9 سال نکال دیجئے 31 سال۔ 31 سال میں آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ رمضان میں تو کہا پڑھی ہیں حضرت، تو کہا 31 سال میں 31 رمضان آئے ہیں، تو 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے، تو 24 سال 2 سال اور کم کر لیں، مطلب 2 سال یہ 7 مہینہ یہ 2 سال 7 مہینہ کم کرے، مان لیجئے موٹی سی بات آپ نے 2.5 سال کم کر لیا 31 سال میں، تو 2.5 سال کم کیا تو 29.5 سال۔ 29.5 سال میں آپ کو نماز کی پابندی قضاء عمری پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ روز 6 رکعت کی نماز، میں 6 رکعت بتا رہے معاذ اللہ، 6 ٹائم کی نماز۔ فجر کی فرض 2 رکعت کی قضا ہے، ظہر کی فرض جو 4 رکعت ہے اس کی قضا، عصر کی 4 رکعت اس کی قضا، مغرب کی 3 رکعت اس کی قضا، عشاء کی فرض کی 4 رکعت اور وتر 3 رکعت، یہ قضا پڑھی جائیں گی۔ پھر آپ اپنے پیریڈ کے ٹائم کو بھی کیلکولیشن کر کے نکال دیں، تو اس اعتبار سے مان لیجیے تقریباً آپ کے پاس 28 سال بنے، تو 28 سال روزانہ ہر نماز کے بعد آپ ان 6 نمازوں کو پڑھتے رہیں، قضا ادا کرتے رہیں، قضاء عمری۔ مکمل طریقہ آسان لفظوں میں میں سمجھاتا ہوں، نہ سمجھ میں آئے تو جو اجتماعات میں آپا آتی ان سے سمجھ لیں۔ جب بھی آپ کھڑے ہوں بس نیت کی اس فجر کی جو میری سب سے پہلے قضا ہوئی، نیت کی اس ظہر کی جو سب سے پہلے قضا ہوئی، اس طریقے سے نیت کر کے آپ کھڑے ہوں۔ اب اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ، آپ ثنا اگر چاہیں تو پڑھ لیں، ورنہ مستحب ہے اس کو چھوڑیں۔ سورہ فاتحہ چھوٹی سورت 3 پڑھ لیں، 3 آیتیں، چھوٹی 3 آیتیں، یعنی انا اعطینہ پڑھ لیں، قل واللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں 3 تسبیح کے بجائے آپ چاہیں تو 1 تسبیح بول سکتی ہیں، سبحان ربی الکریم کہیں یا سبحان ربی العظیم اگر زوئے نکلتا ہو تو۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جب جائیں تو وہاں 3 تسبیح کے بجائے 1 تسبیح آپ بول سکتی ہیں۔ پھر جب قاعدے میں بیٹھیں گی تو اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم میں خالی اتنا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ، سلام پھیر سکتے ہیں۔ یہ اختصار کا طریقہ ہے قضاء عمری کا۔ سمجھ میں آیا ہو تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو آپا سے سمجھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں، چونکہ میری ظہر باقی ہے، بھی آخری وقت بچا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ساری خطاؤں ساری لغزشوں کو معاف فرما۔ مولا ہماری بہنوں نے نماز کے اوپر سنا ہے، سماعت کیا ہے، مولا ہم سب کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو خاص طور سے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے کرم سے ہی پابندی ہوتی ہے، ہم تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں۔ مولا نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، نماز کا ذائقہ عطا فرما، نماز کی لذت عطا فرما، نماز کی چاشنی عطا فرما، نمازوں کا ماحول گھروں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مائیں بہنیں خود پابندی کریں، اپنے شوہروں سے، اپنے بچوں سے پابندی کرنے کی تلقین کریں، انہیں کی طاقت عطا فرما۔ مولا گھروں کا ماحول اسلامی بنا، جو بہن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو جوڑوں کے درد میں اور سر کے درد میں پریشان حال ہیں، یا جن کے گھر میں کوئی بھی بستر پہ لیٹے ہوئے بیمار ہیں، مولا سب کو شفا صحت تندرستی عطا فرما۔ جو بہن اولاد کی متلاشی ہے انہیں اولاد کی دولت مل جائے، مولا انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو بہن اپنے رشتے کے لیے، اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے منتظر ہیں، مولا ان کے لیے سنی صحیح العقیدہ رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بہن ہماری اپنے شوہر کی اچھے ہونے کی امید کرتی ہے کہ وہ کما کر کھلائے گا، مولا ان کے شوہروں کو گھر کی کفالت کی توفیق عطا فرما۔ جو بہن اپنے بیٹے کے تعلق سے فکر مند ہے کہ نشہ کرتا ہے، خرابیوں میں مبتلا ہے، مولا ان کے بیٹوں کو مولا اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو بہن اپنی بیٹی کے تعلق سے فکر مند ہے کہ غلط طور طریقے ہیں، غلط انداز ہے، پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے، تو مولا اس بچی کو اپنے ماں بہن کی، اپنے باپ ماں بہن بھائی وغیرہ کی عزت کا خیال کر کے حیا کی توفیق عطا فرما، پردے کا جذبہ عطا فرما، نمازوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کا شوق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، سب کو رزق حلال کشادہ فراما آسان عطا فرما۔ ہمارے ددیحالی ننیحالی سسرالی رشتہ دار میں جو بھی ایمان و سنیت کے ساتھ گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہم سب کو
کو ایمانی زندگی ایمانی موت عطا فرما۔ جو بہنیں آئی ہیں مولا ان کے آنے کو قبول فرما۔ جن بہنوں نے دوسروں کو دعوت دی ہے، دعوت دے کر کے بلایا ہے، مولا ان بہنوں کو بھی بہترین صلہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے پروردگار عالم ساری پریشانیاں دور فرما، سنر میں رحمتوں کا نزول فرما، سنر میں رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کی ساری پریشانیاں دور فرما، ایمانی زندگی ایمانی موت عطا فرما۔ ہم سب سے ایسا کام جس سے تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور رضا حاصل ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ماشاءاللہ